الرحیم میں اپنا نام لیں ولدیت عہدہ الیکشن کمیشن انجمن تاجران مانسہرہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اقرار کرتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں۔ میرا کسی بھی قادیانی احمدی یا لاہوری گروپ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، اور میں تہ دل سے اقرار کرتا ہوں کہ انجمن تاجران مانسہرہ کے آئین کی مکمل پاسداری کروں گا، انجمن تاجران کے مفاد کے برعکس کوئی قدم نہ اٹھاؤں گا، اور یہ کہ اپنے ذاتی فیصلوں کو اجتماعی فیصلوں پر فوقیت دوں گا۔ حالیہ الیکشن انجمن تاجران غیر جانبداری سے پایہ تکمیل تک پہنچاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہو۔ میں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ الیکشن کا جو ماحول ہے یہ پچھلے 1-2 ماہ سے تمام تاجران جو ہے متفقہ طور پر اس کے الیکشن کنٹیسٹ کروانے کے حق میں، تو اسی سلسلہ میں ہم نے کافی 2 مہینے میں ڈی سی صاحب اور باقی اور جتنے بھی ہمارے اسٹیک ہولڈر ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم نے معاملات کو آگے لے کے گئے۔ تو اسی سلسلے میں آج جو ہمارا الیکشن ہے انجمن تاجران 2024 اور 26، اس کا جو شیڈیول ہے وہ شیڈیول ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس شیڈیول کے مطابق جو ہمارے کاغذات نامزدگی حاصل کرنے کی جو تاریخ ہے وہ 20 ستمبر تا 25 ستمبر 2024، ربیع الاول کے فوراً بعد جو 20 تاریخ ہے، 20 تاریخ سے ہم کاغذات نامزدگی جو ہے اس کا اجرا کریں گے۔ 25 تاریخ تک تمام وارڈز کے نمائندگان بھی اور جو ہمارے مرکز کے نمائندگان بھی ہیں وہ کاغذات نامزدگی حاصل کریں گے۔ اسی طرح 26 تاریخ سے لے کر 30 ستمبر تک جو کاغذات نامزدگی ہے وہ داخل کرنے کی تاریخ ہے۔ 30 تاریخ تک جو ہے وہ ہمارے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس تمام ممبران جمع کر دیں گے۔ اس کے بعد 3 اکتوبر 2024 کو ہم جو امیدواران ہوں گے ان کی لسٹیں اویزہ کریں گے۔ اس کے بعد 5 اکتوبر کو جو بھی اعتراضات کسی گروپ کی طرف ہوں گے تو وہ اعتراضات تحریری طور پہ جو ہے وہ وصول کیے جائیں گے، زبانی طور پر نہیں۔ اسی طرح 7 اکتوبر کو ان جوابات کا تحریری طور پہ جو ہے وہ آپ کو جواب دیا جائے گا۔ 8 اکتوبر کو جو ہماری عارضی جو لسٹ ہوگی وہ 8 اکتوبر کو امیدواران کی جو عارضی لسٹ ہے وہ ہم لگائیں گے۔ اسی طرح 9 اکتوبر کو جو بھی اگر کسی کو اس میں کسی قسم کا عذر اعتراض ہوگا تو وہ اپیل جو ہے وہ اس کا حق اس کو ہم دیں گے، تو وہ باضابطہ 9 اکتوبر کو اپیل دائر کرے گا اور اسی صورت میں ہم اسی وقت اس کا فیصلہ بھی ہوگا۔ 11 اکتوبر کو 6 بجے تک جو بھی گروپ اپنے کاغذات واپس لینا چاہے تو وہ کاغذات واپسی کی جو تاریخ ہے وہ 11 اکتوبر ہوگی۔ ختمی فہرست جو ہے وہ 12 اکتوبر 2024 کو لگائی جائیں گی۔ اسی طرح 13 اکتوبر کو تمام گروپوں کو جو ہے وہ نشانات الاٹ کیے جائیں گے، اور اسی طرح جو ہمارے وارڈ اور مرکز کی پولنگ ہے وہ 31 اکتوبر 2024 جو ہے صبح 9 بجے سے شام تک 1 شاپ 1 ووٹ جو ہمارا فارمولہ ہے جس کے تحت ہمارا الیکشن دفع ہوتا ہے، اسی صورت میں جو ہے ہم جو ہے وہ ہمارا چونکہ ہماری رجسٹریشن کا پروسیس یہ سارا کام مکمل ہے، تو اس صورت میں ہمیں صرف اور صرف جو ہے الیکشن پولنگ والے دن جو ہے 1 شاپ 1 ووٹ جس طریقے سے ہماری پولنگ ہوتی ہے اسی طریقہ کار کو ہم اپنائیں گے۔
اس میں جو ہمارے مرکزی پینل ہوگا اس مرکزی پینل کے لیے جو ہم نے فیس کا تعین کیا ہے وہ 25,000 روپے ہے. اسی طرح جو ہمارے وارڈز میں سے جو کنٹیسٹنٹ ایسا لیں گے ان کے لیے 15,000 روپے جو ہے وہ ان کو فیس ادا کرنی پڑے گی. اس کے علاوہ یہ اس اعلان کے بعد میں چونکہ آپ سارے گروپ یہاں پر موجود ہیں میں یہ آپ سے کہوں گا کہ الیکشن بنیادی طور پہ آپ لوگوں نے کرنا ہے, ہم نے الیکشن کروانا ہے اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر ہم اپنی طرف سے پورے ایفرٹ اور پوری کوشش کریں گے کہ اس الیکشن کے انعقاد میں کسی قسم کی رکاوٹ جو ہے وہ حائل نہ ہو. باقی جو مسائل ہیں ایک گروپ جو اس وقت ہمارے اس میں شامل نہیں ہے تو میں میڈیا کی وساطت سے تمام تاجر برادری کی وساطت سے ان کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ اس شیڈول کے مطابق وہ بھی اپنے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اور جو رائے تاجروں کی ان کے حق میں آئے اس کو جو ہے مقدم رکھتے ہوئے میں ان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ نفاق کے بجائے آپ جو سیدھا راستہ ہے الیکشن کا راستہ ہے وہ راستہ اپنائیں اور باضابطہ طور پر ڈائریکٹلی آپ الیکشن لڑ کر جو ہے لوگوں کی نمائندگی کریں. باقی لیبر ڈپارٹمنٹ کی حد تک میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس سے پہلے وہ ایک عبوری سیٹ اپ تھا. اس عبوری سیٹ اپ کے بعد یہ لوگ الیکشن کمیشن اور جو کابینہ الیکٹ ہوئی تھی وہ تینوں فریق بن کے کورٹس میں چلے گئے اور کورٹس نے یہ فیصلہ دیا جس میں وہی گروپ جو ہے اس نے خود بذات خود ہائی کورٹ میں جا کے خود اپنی پیٹیشن واپس لی ہے اور یہ ہائی کورٹ کے سامنے انہوں نے کہا ہے کہ ہم الیکشن کروائیں گے, ہمارا ٹینیور ختم ہو چکا ہے. اسی بنیاد پر جو ہے یہ ہم الیکشن کا انعقاد کر رہے ہیں. باقی اس کے بعد انہوں نے اگر لیبر ڈپارٹمنٹ کی رجسٹریشن کروائی ہے تو یہ ان کا حق ہے. دیکھیں اگر کوئی بندہ ڈی سی کا امتحان دیتا ہے تو وہ ڈی سی الیکٹ ہوتا ہے تو تب وہ ڈی سی بنتا ہے. اسی طرح اگر کوئی جج کا امتحان دیتا ہے تو وہ الیکٹ ہوتا ہے تو تب جب جج بنتا ہے. اگر یہ میرے بھائی خوش ہیں لیبر ڈپارٹمنٹ کی ان کے پاس رجسٹریشن ہے اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اس رجسٹریشن پر ان کا یہ حق نہیں بنتا کہ یہ نمائندگی کا حق جتلائیں. ان کا یہ حق بنتا ہے کہ یہ بے شک اس ڈپارٹمنٹ کے بیہاف پہ رجسٹر تنظیم کے ہوتے ہوئے بھی آ کے الیکشن میں حصہ لیں اور جنہیں تاجر اپنا نمائندہ چنے وہی تاجروں کی نمائندگی کرے. تو اس کے بعد چونکہ یہ آپ کے سامنے بنیادی مقصد ہمارا یہی تھا, یہی شیڈول, یہ حلف کی تقریب بھی آپ کے سامنے ہوئی تھا کہ ہماری مرکز کی باڈی آپ کے سامنے آ گئی ہے. باقی وارڈز میں جو ہمارے چیئرمین منتخب ہوئے ہیں, جو وارڈ کا چیئرمین منتخب ہوئے وہ اسی طرح اپنی باڈی جو ہے وہ وارڈ میں بنائیں گے اور جو وارڈ کے ہر وارڈ کے اندر جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ اسی متعلقہ وارڈ کے اندر جو ہے وہ وصول ہوں گے. اور انشاءاللہ تعالی میں نے کہا تھا کہ تمام ہماری صحافی برادری, جتنی بھی ہماری صحافی برادری ہے, پریس کلب بشمول ہماری جملہ تمام صحافی برادری, ہماری ڈسٹرکٹ بار روم, اس کے مائدین, ان کی آبزرویشن میں, ان کی موجودگی میں انشاءاللہ تعالی ہم الیکشن کریں گے اور یہ لوگ جو ہیں اس کی انشاءاللہ سرپرستی کریں گے, کیونکہ یہ سارے لوگ جو ہے یہ بہتر طور پہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے 5-6 سالوں میں جو تاجران کے ساتھ جو ان کا استحقاق ہو رہا ہے اور یہ جو ڈرامہ بنا ہوا ہے اب اس کا سدباب ہونا چاہیے, اب اس کو ختم ہونا چاہیے. جو لوگوں کا حق ہے اس حق کے مطابق جو ہے لوگ اپنے حق کی ادائیگی کریں اور باقی جو ہے جس کو اگر لیڈر بننے کا شوق ہے تو وہ آ کے جو ہے لوگوں سے ووٹ لے کے لوگوں کی دل جیت کے اس کے بعد جو ہے وہ حکمرانی کرے. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں ہمارے سرپرست اعلیٰ بابر خان خیل صاحب جو کہ ماشاءاللہ الیکشن ہم سب لوگوں نے نمائندگی کی, اللہ پاک نے ہمیں اسی پلیٹ فارم سے عزت سے نوازا ہے. یہ مرکزی صدر بھی رہے ہیں, اس کے بعد جو ہے انہوں نے ان کا کافی 3 ٹینور میں انہوں نے خدمت کی ہے. تو یہ ہمارے الیکشن کمیشن کے سرپرست اعلیٰ ہیں. لاری اڈا سے ہمارے وارث خان لالا جنہوں نے اس سے پہلے ایک الیکشن کا انعقاد کروایا ہے اور یہ ہمارے سب سے سینئر موسٹ انشاءاللہ تعالی ایک بہترین انسان ہے, سیاست اور ہر چیز کو یہ سمجھتے ہیں. لاری اڈا, کالج درایا, یہ جتنا ایریا ہے یہ ہمارا ہب ہے, ہمارا دل ہے. تو اس ایریے میں ہم نے ان کا چناؤ کیے.
باقی ہمارا جو بازار کا ایریا ہے اس ایریے میں ہم سب انشاءاللہ تعالیٰ اپنے وارڈز کی جو جتنی بھی ٹیمیں ان ٹیموں کے ساتھ مل کے اس الیکشن میں نہ ہم کسی سے پیسہ مانگیں گے نہ ہم کسی سے چندہ مانگیں گے. ہمارا جو تاجروں کا ایک رجسٹریشن پروسیس ہے وہ انشاءاللہ مکمل ہے. 1 شاپ 1 ووٹ ہے اور 31 اکتوبر کو انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے چاہ تو ہم اس الیکشن کا انعقاد کریں گے. باقی ایک بات میڈیا کی وساطت سے ہم نے ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہمارے جو سیاسی عمائدین ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ہم نے اعتماد میں لیا ہے. انہوں نے ہم سے ایک بطور جرگے کے طور پہ انہوں نے ہم سے ٹائم مانگا تھا. ہم 5-6 گروپوں نے ان کو جو ہے جرگے کی ایک جو عزت اور اس کی جو روح ہوتی ہے جو ہماری روایت ہے اس کے مطابق ہم نے ان کو اختیار دیا. اور ایک یہ جو ایک برائے نام گروپ ہے یہ جو ہے وہ ابھی تک انہوں نے میرے خیال میں اس ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا برم بھی نہیں رکھا جن کے لیے یہ سارا دن جو ہے وہ اپنی تصویریں اور یہ سارا کچھ یہ کرتے ہیں. تو بہرحال ہم ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو چونکہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی ہی نگرانی میں ان کی معاونت سے ہی ہمارا الیکشن منعقد ہوتا ہے. ہم ان سے بھی گزارش کریں گے کہ یہ جو ہمارا الیکشن ہے اس میں بھرپور طریقے سے حسب روایت جو ہمارا ایک طریقہ کار ہے وہ ہماری معاونت کرے کیونکہ تاجر جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے. اس وقت ہمارے 70-80% جو مسائل ہیں وہ ڈائریکٹ انتظامیہ کے ساتھ ہیں. ہم کسی صورت میں بھی انتظامیہ اپنے شہریوں میں کسی قسم کا نفاق نہیں ڈالنا چاہتے. ہم جو ہے ایک یہ جو جمہوری اقدام ہے اس کو آگے لے کر جا رہے ہیں تو ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ ایک غیر سیاسی تنظیم ہے. اس عمل میں نہ ہی کوئی سیاسی عمائدین نہ ہی کوئی سیاسی گروہ نہ ہی کوئی ڈی سی صاحب نہ ہی کوئی ایسی صاحب اپنے کردار پہ جو ہے وہ کیچڑ اچھالیں گے. میں تو یہی چاہوں گا کہ ان سب لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر یہ جو ہمارا الیکشن کا پروسیس ہے یہ جو عمل ہے اس میں ہمیں سپورٹ کریں. اگر یہ غلط ہے اگر ہم غلط کر رہے ہیں اگر یہ ہماری روایت نہیں ہے تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں چوک میں آ کے کہہ دے کہ یار آپ غلط ہو آپ جو ہے انتشار پھیلا رہے ہو آپ تفرقہ بازی پھیلا رہے ہو. لیکن اگر اس طرح کوئی اپنے گھر سے اٹھ کے کوئی بھی یہ غلط روایت ڈال دے گا کہ جا کے وہ کسی ڈپارٹمنٹ میں 20 آدمیوں کی رجسٹریشن کر کے اس کے بعد آ کے وہ زبردستی جو ہے وہ لوگوں پر جو ہے وہ اپنا تسلط جو ہے وہ قائم کرنے کی کوشش کرے تو اس سے جو ہے کشیدگی بڑھے گی اس سے انتشار بڑھے گا اس سے امن و امان کا مسئلہ بنے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ کو کبھی بھی سب لوگوں کو تمام سٹیک ہولڈر کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے نہ کہ ایک جتھے کو یا ایک گروپ کو جو ہے اس کی کوئی سرپرستی کرے. یہ ہمارا اجتماعی حقوق ہے اس میں تمام لوگ جو ہے وہ اجتماعی طریقے سے خوش اسلوبی کے ساتھ قانون کی آئین کی اور اس کے بعد جو اخلاقیات کی پاسداری کرتے ہوئے جو ہے وہ ہم آگے بڑھیں. تو میں بابر خیل بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور وارث لالا سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ دعا کے ساتھ اس کا اختتام کریں. باقی چونکہ آپ اس وقت تمام گروپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے کسی قسم کا کسی نوعیت دیکھیں میں یہ نہیں سمجھتا کہ ایک عمل اگر 5 سال 6 سال پہلے ایک گھر میں بھی کوئی بات ہوتی ہے میں تو کہتا ہوں کہ خدا کی قسم ہمیں شرم آنی چاہیے. اگر 6 سال پہلے ہم سے اگر کوئی غلطی ہوئی آج 6 سال بعد ہم پھر انہی غلطیوں کا انہی چیزوں کو جو ہے وہ دہرا کے انہی چیزوں کو وہ کر کے ہم جو ہے ایک اچھے عمل کو جو ہے اس کے لیے نقصان کا باعث بنے. تو یہ ڈرامہ بازی یہ چیز میرے خیال میں اب ختم ہونا چاہیے. جو سیدھا راستہ ہے اس راستے پہ ہمیں جانا چاہیے. بابر بھائی سے گزارش